پہلی مثال سوئچی ناکاگاوا جاپان کا وزیر خزانہ تھا۔ یہ خاندانی سیاستدان تھا۔ یہ 1998 میں پہلی بار جاپان کا وزیر زراعت بنا اور ترقی کرتا کرتا 24 ستمبر 2008 کو وزیر خزانہ بن گیا۔ یہ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کا سب سے مشہور سیاستدان تھا اور اس کے کیریئر کی گاڑی سیاست کے موٹر وے پر 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی تھی کہ اچانک سوئچی ناکاگاوا سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی۔ 14 فروری 2009 کو اٹلی کے شہر روم میں دنیا کے 7 بڑے ممالک یعنی G7 کی کانفرنس تھی۔ کانفرنس کے آخر میں نیوز بریفنگ تھی۔ سوئچی ناکاگاوا کانفرنس میں شراب پی کر آ گیا۔ صحافیوں نے سوال پوچھنے شروع کیے تو میڈیا کو سوئچی ناکاگاوا کے جواب لڑکھڑاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ چنانچہ نیوز کانفرنس میں موجود ایک صحافی نے سوئچی ناکاگاوا پر شراب نوشی کا الزام لگا دیا۔ یہ الزام جاپانی حکومت کے نوٹس میں آ گیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ سوئچی ناکاگاوا جاپانی حکومت کا وزیر خزانہ تھا۔ دنیا کی تمام حکومتیں 4 وزراء کے کندھوں پر کھڑی ہوتی ہیں: وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات اور وزیر خزانہ۔ یہ دعویٰ درست ہے کیونکہ واقعی وزیر اطلاعات، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ حکومت ہوتے ہیں، اور اگر یہ لوگ اچھے، سمجھدار، سلجھے، مضبوط اور ایماندار ہوں تو حکومت بھی مضبوط اور شاندار ہوتی ہے، اور اگر یہ لوگ کمزور اور بے ایمان ہوں تو حکومت کو رخصت ہوتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ سوئچی ناکاگاوا بھی حکومت تھا، لیکن اس کا جرم اس کی اتھارٹی سے کہیں بڑا تھا۔ چنانچہ اس کے خون کے نمونے لیے گئے اور بدقسمتی سے شراب نوشی ثابت ہو گئی، لہٰذا سوئچی ناکاگاوا کو اپنے مضبوط ترین عہدے سے استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ سوئچی مستعفی ہو گیا، لیکن استعفیٰ کے باوجود جاپانی معاشرے نے اسے معاف نہ کیا۔ وہ سوشل بائیکاٹ کا شکار ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے میل ملاقات اور گفت و شنید بند کر دی اور وہ عملاً اپنے فلیٹ تک محدود ہو کر رہ گیا۔ یہ سوشل بائیکاٹ سوئچی ناکاگاوا کے لیے اس قدر خوفناک ثابت ہوا کہ سوئچی ناکاگاوا نے اتوار 4 اکتوبر 2009 کی صبح خودکشی کر لی۔ پولیس نے 4 اکتوبر کی صبح سوئچی کی لاش فلیٹ سے نکالی تو وہ تمام بدنامیوں سے دور جا چکا تھا۔ دوسری مثال، لڑکی پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ پلیٹ فارم، ریل کی پٹری اور پورا ریلوے اسٹیشن برف میں دفن تھا۔ درختوں کی ٹہنیوں تک نے برف کے دستانے پہن رکھے تھے۔ سامنے سے ٹرین آ رہی تھی۔ انجن کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں۔ ہیڈ لائٹس کی روشنیاں منظر کو مزید خوبصورت بنا رہی تھیں۔ لڑکی کے گلے میں سرخ مفلر تھا، پشت پر تھیلا تھا اور ہاتھ میں ہینڈ بیگ۔ اس خوفناک منظر کی ایک جھلک 8 سال قبل فیس بک پر ظاہر ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔ یہ تصویر دنیا کی تقریباً ہر اچھی اور بڑی وال تک پہنچی اور اس نے دل کھول کر لائکس حاصل کیے۔ یہ جاپان کے گاؤں کامیشراتا کی ایک طالبہ کی تصویر تھی۔ یہ گاؤں جاپان کے ہوکائیدو جزیرے میں واقع ہے۔ یہ بچی گاؤں کی واحد طالبہ تھی جو روزانہ کلاسز لینے کے لیے شہر جاتی تھی۔ شہر گاؤں سے 56 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جاپانی حکومت نے 1932 میں کامیشراتا کی میں مال بردار گاڑیوں کے لیے ریلوے اسٹیشن بنایا تھا۔ گاؤں میں ریل کی پٹری اور ریلوے اسٹیشن کی وجہ سے مسافر ٹرینوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو گئی، لیکن جاپان میں 1987 میں ریلوے کی نجکاری ہو گئی اور یہ اسٹیشن JR ہوکائیدو کمپنی کے پاس چلا گیا۔ کامیشراتا کی میں صرف 40 لوگ رہتے تھے۔ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ دوسرے قصبوں میں شفٹ ہو گئے۔ یوں مسافر ٹرین کی سواریاں ختم ہو گئیں۔ چنانچہ کمپنی نے 2012 میں یہ روٹ اور ریلوے اسٹیشن بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔